السلام علیکم، میں آصف خالق انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کئی دنوں سے میں حاضر نہیں ہو سکی، ایک تو رمضان کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے، پھر کچھ طبیعت ناساز تھی۔ رمضان میں اور کام اتنی مصروفیت بڑھ جاتی ہے کہ انسان سوچتا رہتا ہے کیا کرے، لیکن میرا دل بہت تھا کہ میں آؤں اور کچھ بتاؤں، کچھ کہوں، لیکن میں اپنی مصروفیت اپنی طبیعت کی وجہ سے کر نہ سکی۔ اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان شریف سب کا اچھے سے گزرے، سب اچھے سے روزے رکھیں، سب ایک مہینہ ہی تو ملتا ہے جس سے ہماری مصروفیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ہمارے کام بڑھ جاتے ہیں اور اس لیے ہم لوگ زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ کچھ اس میں رمضان میں لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ سستی میں بھی آ جاتے ہیں اور یہ بھی ہو جاتا ہے، بس اللہ تعالیٰ خیریت سے ہی رمضان گزار دے سب کا، انشاءاللہ تعالیٰ روزے رکھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہاں اب دیکھیں عمران خان کے پیچھے تو یہ مستقل پڑے ہوئے ہیں اور یہ نکلنے کا نام نہیں لے رہے، نہ یہ دہشت گردی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جتنی دہشت گردی پھیل چکی ہے ہمیں دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں اس دہشت گردی کو دیکھ کے۔ پاکستان ہمارا پرامن ملک تھا، ہمارا پیارا ملک تھا، پیارا ملک ہے ہمارا۔ ہم پاکستان ہم ایک پاکستانی ہیں، ہم فخر سے بتاتے ہیں ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، ہم نے آزادی حاصل کی تھی، ہمارے بزرگوں نے بہت محنت کے ساتھ اس لیے حاصل کی تھی کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہ سکیں، لیکن ہم اس ملک کو آزاد نہیں سمجھتے۔ اب ہم پاکستان میں آزاد نہیں ہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ ہم آزاد رہتے ہیں، ہر وقت ہم خوفزدہ رہتے ہیں، ہر چیز سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ ایک طرف چور ڈاکوؤں سے خوفزدہ رہتے ہیں، ایک طرف حکومت کی پالیسیوں سے خوفزدہ رہتے ہیں، ایک طرف مہنگائی سے خوفزدہ رہتے ہیں، ایک طرف پریشانیوں سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ ہمارا وہ پاکستان اب کہیں نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے۔ ہمیں جو پاکستان ملا تھا ہمیں وہی پاکستان چاہیے جو ہمارے بزرگوں نے بہت محنت سے حاصل کیا تھا، اور آج اس پاکستان کو سب کے سب توڑنے کے چکر میں ہیں، خراب کرنے کے چکر میں ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے جو پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ گالی گلوچ کا کلچر جو ہے وہ مریم نواز نے ہی شروع کیا تھا، جو وہ ہر وقت کہتی ہیں عمران خان نے گالی گلوچ کا۔ اب دیکھیں کل انہوں نے ایک دو دن ہوئے آصف زرداری کو انہوں نے اپنی کسی چیز پہ گالی دی اور برا بھلا کہا، تو ان کی ویڈیو لیک ہوئی، آڈیو لیک ہوئی، تو بتائیں یہ کون کرتا ہے؟ ہم نے تو جب بھی دیکھا مریم نواز کی زبان ایسی ہی دیکھی جیسے وہ بہت زیادہ بدتمیزی پہ بات کر رہی ہیں۔ کبھی بھی انہوں نے سافٹ لہجے میں بات نہیں کی، کسی کی ہمدردی نہیں کی، کبھی ہمدردی کا لہجہ نہیں استعمال کیا، ہمیشہ فرعونیت ہی ان کی زبان میں ہمیں نظر آئی۔ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آیا ان کی زبان میں فرعونیت کے علاوہ۔ ہاؤسنگ سوسائٹی میں پولیس والے اتنے دہشت گرد ہو چکے ہیں کہ انہوں نے ایک خاتون وکیل پر تشدد کیا جس کا نوٹس نہیں لیا گیا اور نہ دیکھا گیا۔ مریم نواز جو ہے وہ خاتون کا احترام کرنا بھول گئی ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ کسی خاتون کا احترام ہو، جبکہ وہ خود بھی ایک خاتون ہے، لیکن ان کو اس چیز کا کوئی وہ نہیں ہے کہ عورت کا احترام کیا جائے۔ ہمارے مسلمانوں میں عورت کا احترام سب سے بڑھ کر ہے، آگے کچھ اور ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہ احترام ختم ہو چکا ہے، اور سب کے سب اس چکر میں ہیں کہ کسی طرح سے ہم کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں اور کچھ نہ کچھ بن جائیں۔ ویسے ہی حکومت یہ کہہ کے جان چھڑا لیتی ہے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ہمارے ملک میں دہشت گردی ہے اور بہت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے دہشت گردی ختم کر دی، انہوں نے کہیں سے بھی دہشت گردی ختم نہیں کی ہے۔ صبح شام بڑے حملے چھوٹے حملے، اور ہمارے جوان ہمارے بچے بہت شہید ہو رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی ختم کر دیا۔ ارے بھائی دہشت گردی تو بڑھ گئی ہے، آپ دیکھیں تو صحیح، دہشت گردی تو بہت بڑھ گئی ہے۔ اب تو ہمیں بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی بڑھ گئی ہے، ہمارے اپنے پاکستان میں، لیکن اس کی کون حفاظت کرے گا؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کون آئے گا جو ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے گا، اور کون؟ یہ سب تو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ سب تو اپنی جگہ بنانے کے چکر میں اپنا ہی سب کچھ سوچ رہے ہیں، لیکن ان کو پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے، وہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے۔ خدا را پاکستان کی طرف دیکھیں، پاکستان کو ایک ہستہ بستہ بنائیں، لیکن آپ نہیں بنانا چاہتے۔ خدا